کیسز ہیں, میں اگر لکھنا شروع کرتا تو سینکڑوں کیسز ہیں جنہوں نے مرد ہیں جنہوں نے دوسری شادیاں کی الحمدللہ, اور بیوہ عورتوں کو, طلاق یافتہ عورتوں کو, غریب عورتوں کا گھر بسایا. لیکن بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ شادی تو کرتے ہیں میرا بیان سن کے, آگے حقوق والا میرا بیان بولو بھائی نہیں سنتے. ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں. بلکہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرتے جب ان کی بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ تم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا تو یہ میرا رائٹ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں مفتی صاحب کو کال کر کے ذرا پوچھو. کہتے ہیں مفتی صاحب کو کال کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں. ہے بھائی, شادی کے مشورے بھی مجھ سے, سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں, لیکن جب حقوق کی بات آ رہی ہے تو پھر ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بھائی اسلام کو پورا فالو کرو, آدھا فالو. یہ جو سوکنوں کے جھگڑے ہیں, چند پوائنٹ میں جلدی جلدی بتا دوں. آپ دوسری شادی کے بعد دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے ساتھ بولو بھائی نہیں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے. آپ دوسری بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کو بہنوں کی طرح سمجھے اور بہنوں جیسا معاملہ کرے, یہ ظلم ہے. آپ دوسری بیوی سے پہلی بیوی کے بچے بول لو نا. ابے یار بالکل 2-3 منٹ رہ گئے بیان ختم ہونے میں. دوسری بیوی کو اس کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ پہلی کے بچے پالے, بلکہ اس کا بھی پابند نہیں کر سکتے کہ پہلی کے بچوں کو محبت دے. وہ دے اچھی بات ہے, نہیں دے تو یہ اس پر ذمہ داری. ابے بھائی آپ کسی محلے والوں کے بچوں سے زبردستی محبت کرو, یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ کیسے ایک عورت کو کہہ سکتے ہو کہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے وہ اس کے تھوڑی بچے ہیں, وہ تو آپ کے, آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اس کو. بھائی آپ کے بچے سارے محلے کو تھوڑی اچھے لگیں گے. تو ایسے ہی آپ کی دوسری وائف کو پہلی بیوی کے بچے اگر اچھے نہ لگیں تو آپ اس کو, ہاں ظلم نہ کرے, بدتمیزی نہ کرے, بس اتنا کافی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. عجیب کیس ہے نا, دوسری کی لا کے پہلی کے پاس ڈال دیا اس کو. اب اسے کہہ رہے ہیں یہ بڑی ہے, ان کو سلام کیا کرو جھک کے, ہے بھائی. اور یہ میرے پھر ایسے کیسز بھی ہیں دوسری شادی کی, جب دوسری بیوی کی باری ہے تو بچوں کی پلاٹون بھی ساتھ جا رہی ہے. اب وہ عورت کو غصہ آ رہا ہے کہ جب میری باری تھی تو میاں مجھے پورا چاہیے, صحیح ہے نا, یہ بچوں کے بغیر چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں میرے بچے ہیں, میں جہاں جاؤں گا یہ آئیں گے. آپ دوسری بیوی کی پرمیشن کے بغیر پہلی کے بچوں کو اس کے گھر بولتے بول لو اللہ کا واسطہ ٹینشن میں ہوں, اس کے گھر نہیں لے جا سکتے. اس کا گھر اس کا ذاتی ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں ترغیب دی جا سکتی ہے, بیگم یہ بھی پڑوسیوں کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے میرے ہیں, محبت کر لو گی تو مجھے اچھا لگے گا. لیکن زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کسی سے محبت کے بارے میں مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے بچے پلوانے ہیں تو پہلے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. بیگم میں اس لیے شادی کر رہا تھا تم سے کہ مجھے پلوانے ہی پہلی کے بچے ہیں, وہ معاذ اللہ نہ کرے اس کو فالج ہے, بیمار ہے, تو بچے پالنے کے لیے مجھے ایک خاتون چاہیے, پہلے سے بولو اس کو. تو یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں معاشرے میں, سمجھ رہے ہیں. پھر نکاح کرنے کے بعد چند دن تو بڑے مزے آتے ہیں, دوسری اس کے بعد دوسری کو لٹکا دیا, اس کے ٹائم ہی نہیں دے رہے. اور بعض دفعہ پہلی کو اگنور کر دیتے ہیں. دوسری شادی کی ہے, جو پہلی کے ساتھ معاملہ بالکل ہی کیا ہو گیا, ختم, اس کو بھول ہی گئے کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے, وہ بوڑھی ہو گئی ہے, وہ اچھی نہیں لگ رہی. اچھی لگے نہ لگے یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ بیگم اگر اچھی نہ لگے تو آپ نہیں جائیں, یہ شریعت میں نہیں ہے. اچھی آپ کے باپ کو بھی اچھی لگنی لگے گی, وہ باپ کا مطلب اوریجنل باپ نہیں, یہ تو ایک دھمکی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے پہلی بیوی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ میں نے کہا تمہارے باپ کو بھی جانا پڑے گا, مطلب یہ کہ آپ کو جانا پڑے گا, نہیں آپ کو لازمی جانا پڑے گا. کیونکہ جب ہم 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر برابری نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً, پھر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پر گزارا کرو. تو کریں ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کریں, لیکن مسائل پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا میں, بھائی آپ زبردستی بیوی اور ماں میں اگر نہیں بن رہی اور بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو الگ گھر لے کے دینا پڑے گا.
تو جہاں ماں کے ساتھ اگر نہیں بن رہی زبردستی مجبور نہیں کر سکتے, سوکن کے ساتھ کہاں زبردستی مجبور کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس حد تک بیوی کو حقوق کا پابند بنا سکتا ہوں اور کہاں میرے اختیارات ختم ہو رہے ہیں. اس کو یہ میں نے بتایا تھا نا کہ لڑائیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا میرا حق کتنا ہے. تو مرد کو یہی نہیں پتا کہ میرا بیوی پر حق کتنا ہے, اس سے آگے میں تجاوز, بولو بھائی, نہیں کر سکتا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں. آپ اپنے حقوق ادا کرو, پھر وہ آپ سے محبت نہ کرے, حقوق ادا نہ کرے, پھر آپ شکایت کرو. اگر مرد حقوق ہی ادا نہیں کر رہا تو پھر عورت کے لیے شوہر کے وہ حکام نہیں ہے جو حدیث میں آتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو شوہر کو سجدہ کرے. وہ پھر وہ یہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے سامنے آواز اونچی کرنے کی. ایک خاتون نے مجھے بتایا, کئی مہینے پہلے کی بات ہے, ہم پھر ایسے اسٹائلش مشورے بھی دیتے ہیں بدماشی والے, کہ میرا میاں نہ نان نفقہ دے رہا ہے اور میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, لا کے مجھے پہلی کے ساتھ ڈال دیا ہے. بلکہ نہیں, پہلی بیوی نے کہا کہ میرے ساتھ دوسری کو لا کے ڈال دیا انہوں نے زبردستی. پہلی کے ساتھ کس کو لا کے ڈال دیا؟ اب پہلی کو غصہ آ رہا ہے, اس کو نکالو یہاں سے. تو کہہ رہے اسلام میں شوہر کا بہت بڑا حق ہے, اسلام میں شوہر کا. وہ کہتی بیچاری میں ڈر جاتی ہوں, بہت بڑا حق ہے بھائی, سجدے کا حکم. مجھے فون کیا, میں نے کہا سامان لپیٹو گھر نکلو اپنے. میں ایسی صورت میں جوڑ کا حکم نہیں دیتا, کیونکہ بعض صورتوں میں جوڑ مزید توڑ کا ذریعہ بنتا ہے. عورت ذہنی مریضہ بن جاتی ہے, ڈپریشن. میں نے کہا کچھ دنوں میں گولیاں کھاؤ گی, پھر یہ روحانی والے آ جائیں گے, جن ہے, بندش ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے, ان کی دکانیں نہیں چلاؤ اللہ کا واسطہ. یہ عورت کا بنیادی حق ہے, نان نفقہ اور الگ رہائش گھر. پھر میاں اس پر آ گیا, جب میں نے بدماشی والا معاملہ کیا نا, میں نے کہا میاں کو بولو بدماشی ہے, نہیں یہاں نہیں آئے گی, دفاع یہاں, نکالو یہاں سے. میں نے کہا شرافت کا دور نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے میں 6 مہینے سے میاں کو سمجھا رہی ہوں اور میں ڈپریشن کی مریض. میں نے کہا محبت سے سمجھانا ہی نہیں چاہیے تھا, 1 دفعہ 2 دفعہ ہو گیا محبت, اس کے بعد بولو بھائی یہ رائٹ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے, آپ میرے بنیادی حقوق ادا کرو, پھر سجدے کا حکم اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. نان نفقہ بنیادی حق ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کما رہی اور یہ کم بخت گھر میں لیٹا ہوا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو اسی طرح الگ رہائش عورت کے لیے, یہ عورت کا کیا ہے بیسک, اس کا گھر ہو. گھر ہی تو چاہیے عورت کو شادی کے بعد, وہی نہیں دیا تم نے. پھر کس بات, وہ نکاح کا بنیادی مقصد عورت کا کیا ہوتا ہے؟ میرا گھر ہو. یہ عورت کی فطرت ہے, اس کا بنیادی حق ہے, میرا گھر ہونا چاہیے. گھر ہی نہیں دے رہے, اس میں پوری پلاٹون کو لا کے ڈال دیا تم نے. اور پلاٹون بھی وہ جو اپوزیشن ہے, یعنی باقاعدہ سوکن کو لا کے آپ نے رکھا ہے اس میں. تو پہلی بیوی تھی. میں نے کہا دیکھو بھائی, میں زیادہ لمبی باتیں سننے کا عادی ہوں, اگر آپ سچ کہہ رہی ہو, جھوٹ نہیں کہہ رہی, تو آپ اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ, بولو میں نہیں آ رہی. کہتی ہیں وہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے. میں نے کہا اس سے بولو دے دو طلاق, کیونکہ اس پوزیشن میں ذہنی مریضہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے باپ کے گھر آرام سے زندگی گزارو. اور میں نے کہا بدماشی کے بغیر یہ ماننے والا نہیں ہے. تو ہم بدماشی والے مشورے بھی الحمدللہ پبلک کو دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. وہ پھر کچھ ٹھیک ہوا کم بخت. ہاں وہ کہنے لگا کہ اچھا یوں ہے تو یوں ہے, تو میں کچھ دن بعد کر لوں گا. میں نے کہا کچھ دن بعد جب اس سے بولو کر لوں گا تو اتنے دن تک میں اپنے ابا کے گھر بیٹھوں گی, ٹھیک ہے, یہاں نہیں رہوں گی. میں نے کہا یہ نہیں کرے گا, اس کے جو آپ نے حالات بتائے ہیں یہ نہیں کرے گا, کیونکہ فری پھوکٹ میں جب کوئی چیز ملتی ہے نا انسان کو بغیر ذمہ داریوں کے, تو ہر آدمی پھر دوسرے کو دبانے کی, وہ کہتا ہے یار الگ گھر میں کتنا کرایہ, گیس بجلی کا بل, پھر اس کی نگرانی, یہ اتنی ٹینشن, ابھی مزے آئے دونوں ایک ہی گھر میں ہیں, کیا ضرورت ہے. تو پھر اسلام ان کو نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بعض چیزیں بدماشی. میں نے کہا اس کو بولو کوئی شور وور نہیں ہے, سوکن کو یہاں سے فوراً. میں نے کہا نہیں تو آپ اس کا سامان سارا باہر نکال دو. واقعی میں نے مشورہ دیا, آپ حیران ہو کہ کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. میں نے کہا اس کو بولو سامان, یا تو اپنا سامان نکال کے گھر جاؤ, یا اس کو سوکن کا سامان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو. اور وہ طلاق کی دھمکی دے رہے, اس نے بولا دے دو. اس سے بولے کیا چاہیے مجھے, طلاق دینی ہے. تو مرد بلیک میل کرتا ہے طلاق کی دھمکیوں سے, اور عورت بلیک میل کرتی ہے بچے لے کے بھاگ جاؤں گی. جہاں کوئی اس دھمکیوں سے متاثر ہو گیا تو بس بیڑا ساری زندگی کے لیے. اگر بیوی اللہ نہ کرے نالائق ہے اور وہ دھمکی دے رہی ہے بچے لے کے بھاگ جاؤں گی, اس کو بولو بھاگ جاؤ اگر آپ صحیح ہیں. اور اگر عورت غلط صحیح ہے اور مرد اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں نہیں, سب جگہ پورا صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, تو بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں دے رہا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے تو کبھی بھی عورت کو ان دھمکیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بولو بلیک میل کر رہے ہو دے دو,
اور دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے رہنا. دیکھو اسلام میں نکاح کے ساتھ طلاق کا بھی ایک اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو اس لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا حق کتنا ہے, میں کتنا عورت پہ رائٹ ہے کہ کہاں تک اس سے میں خدمت لے سکتا ہوں, اس سے زیادہ اللہ نے مجھے اختیارات نہیں دیے. اور نہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا شوہر سے حقوق لے سکتی ہوں, اس سے زیادہ کا اللہ نے مجھے حق نہیں دیا. بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو جتنا جس کو دبا سکتا ہے نا اس کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اگر عورت شریف مل گئی تو مکمل اس کو دبا دیتا ہے مرد, اور شوہر شریف مل گیا تو خواتین اس کے پورے سرنج سے خون چوس چوس کے اپنے بھائی کے خون بھی اس کا لے لو, اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ دور بدماشی کا چل رہا ہے. تو اللہ کے بندو, دنیا میں کر لو گے بدماشی, آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم, حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ, یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا, گلے پڑ جائے گا. تو آپ کو جیسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا حق مجھ پر کتنا ہے, میرا حق دوسرے پر کتنا ہے, یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھ پر دوسرے کا حق, بولو بھائی, کتنا ہے. میں کتنا دوسرے کو مجبور کر سکتا ہوں اور کہاں تک اللہ نے مجھے اختیارات نہیں دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.